اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IQ وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تاریخ میں ایک ایسا ظالم اور جابر حکمران گزرا ہے جو یہودیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوا۔ اسے دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے۔ بخت نصر نے چن چن کر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بخت نصر بادشاہ کون تھا اور اس نے یہودیوں کا قتل عام کیوں کیا۔ بخت نصر بادشاہ کا دور حکومت کا اختتام کیسے ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کا کیا انجام کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ایسے ہی معلوماتی مواد آپ تک پہنچایا جا سکے۔ معزز سامعین، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے دنیا میں حکومت کی، لیکن صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے جن کا نام حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور 2 بادشاہ کافر تھے جن میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرا بخت نصر تھا۔ معزز سامعین، ایک وقت تھا کہ یہودی اور بنی اسرائیل کی قوم اللہ کی انتہائی لاڈلی قوم ہوا کرتی تھی۔ یہ قوم اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتی اللہ انہیں عطا فرماتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، یہ سب قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ بدبخت قوم ہر دور میں اللہ کے بھیجے نبیوں کی نافرمان رہی اور کفر و شرک میں مشغول رہی۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ بس پھر جب یہ قوم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر کے پھر سے مہلت عطا کر دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودی قوم یروشلم میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں بہت عروج عطا کیا تھا۔ اس زمانے میں قوم یہود نے پوری دنیا پر راج کیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 400 سال کے بعد یہ قوم پھر راہ راست سے بھٹک گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک جابر بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ بخت نصر نے یہودیوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ معزز سامعین، بادشاہ بخت نصر کا دور حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر قوم عمالقہ میں سے تھا۔ اس کے والدین نے اس کو پیدا کر کے نصر نامی بت کے پاس لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ نصر نامی بت اس دور میں بہت زیادہ پوجا جاتا تھا، چونکہ یہ بچہ لوگوں کو نصر نامی بت کے پاس سے ملا، اسی لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر بت کا بیٹا رکھ دیا۔ جبکہ بعض روایات کے مطابق بخت نصر ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بخت نصر ذہین، بہادر اور جنگجو نوجوان تھا۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کے حکم پر مصر میں جنگ چھیڑ دی اور فاتح کہلایا۔ 605 قبل مسیح میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد یہ بابل شہر کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد بخت نصر نے بہت سے ممالک پر حملہ کیا اور انہیں اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پھر بخت نصر نے یروشلم میں یہودیوں پر حملہ کر دیا اور چن چن کر یہودیوں کا قتل عام کیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں 40,000 تورات کے علماء کا قتل عام ہوا اور 40,000 یہودی جلا وطن کر دیے گئے۔ یہودی قتل کے ڈر سے دوسرے ممالک کی طرف بھاگنے لگے۔ اس حملے میں قیدی بننے والے یہودیوں کی تعداد 80,000 سے زیادہ تھی۔ ان قیدیوں میں اللہ کے 2 نبی بھی شامل تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کے پورے شہر کو آگ لگا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا اور اس کے خزانے کو لوٹ لیا۔ ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتابوں کو جلا دیا، جن میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ اسی قتل و غارت میں تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی میں موجود تھا کہیں غائب ہو گیا، جو آج تک دریافت نہ ہو سکا۔ اس
بے حرمتی اور خون ریزی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے چہرے کو مسخ کر دیا اور وہ انسان سے جانور بن گیا۔ اس کے بعد یہ جنگلوں کی طرف نکل گیا اور بیماری کے 7 سال بخت نصر نے جنگلوں میں گزارے۔ یہ وہاں پر گھاس پھوس کھاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو دور کیا تو یہ واپس انسانی شکل میں آ گیا۔ بعض روایات کے مطابق جب بخت نصر نے یہودیوں کو قید کیا تھا تو ان میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے، جو بعد میں اللہ کے حکم سے بخت نصر بادشاہ کے مشیر بن گئے۔ چونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و فراست اور ذہانت سے نوازا تھا، ان کی ذہانت اور علم کی بدولت بخت نصر انہیں بہت اہمیت دیتا، جو کہ یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک بار یہودی حضرت دانیال علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش دل میں لیے بخت نصر کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت دانیال علیہ السلام جب پانی پیتے ہیں تو یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے اور انہیں فوراً پیشاب آ جاتا ہے۔ یہ بات اس دور میں معیوب سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ بخت نصر نے اس بات کو جاننے کے لیے ایک محفل منعقد کی اور وہاں پر حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی مدعو کیا۔ محفل میں انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ پانی بھی پیش کیا گیا۔ بخت نصر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بھی کھانے کے بعد سب سے پہلے رفع حاجت کے لیے باہر نکلے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، چاہے وہ بخت نصر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ بعد از طعام اللہ کے حکم سے بخت نصر کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ بادشاہ جیسے ہی پیشاب کی غرض سے باہر نکلا تو باہر اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ سپاہی اس پر حملہ آور ہوا اور اس کا سر قلم کر دیا، اور اس طرح بادشاہ بخت نصر اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔